حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ صحابیت کے منصب پہ نہیں جا سکے، تابعی رہے، لیکن یہ ماں کی خدمت نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی اویس قرنی سے ملاقات ہوگی، اور کچھ تھوڑا سا حلیہ بھی بیان کیا، اور فرمایا جس وقت تم میں سے کسی کی ملاقات ہو تو ایک تو اویس قرنی کو میرا سلام دے دینا، اور دوسرا اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروانا کہ ان کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ہوئی، اور انہوں نے پہچان لیا کہ آپ اویس قرنی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو سلام دیا تھا جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ کہاں حضرت علی المرتضیٰ اور کہاں حضرت اویس قرنی، لیکن ماں باپ کی خدمت اتنی بڑی چیز تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنے پاس آنے سے بھی روک دیا، ادھر نہیں آنا، کیونکہ جب ادھر آ جاؤ گے پیچھے ان کے لیے مسئلہ بنے گا، اور میں دنیا کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک صحابی اور آئے، انہوں نے کہا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میری حسن صحبت کا مستحق کون ہے، کہ حسن سلوک بھی کروں، اس کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، اچھا برتاؤ کروں۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ میرے اس حسن صحبت کا حقدار کون ہے ساری کائنات میں، انسانوں میں سے وہ بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا امو کا، سب سے زیادہ حقدار تیری حسن صحبت کی تیری ماں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے وہ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا امو کا، تیری ماں ہے۔ اب چوتھی دفعہ وہ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اور کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد تیرا باپ ہے۔ یعنی اس سوال میں 4 مرتبہ کے سوالات میں 3 دفعہ ماں کا حق ذکر کیا، اور چوتھی دفعہ باپ کا ذکر کیا ہے۔ اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ خدمت اور ادب یہ 2 چیزیں ہیں۔ خدمت میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، اور ادب میں باپ کا حق ماں سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے چونکہ اس نے خدمت کے بارے میں پوچھا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں ہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج ہمیں اپنے گھروں کو جنت بنانے کے لیے اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا کہ نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسے بولنا چاہیے، یہ چیز سیکھنے کی ہے۔ یہ نہیں جارے پہلوان کی طرح باہر بھی لڑائی اور گھر میں جا کے بھی وہی حال ہے، باہر بھی لوگوں سے بدماشی بد اخلاقی اور گھر جا کے بھی یہی حال، ماں باپ سے بھی۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے ماں باپ کی گستاخی کا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ باقی جتنے گناہ بھی ہیں، شرک ہے، کفر ہے، زنا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا آخرت ہی میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا اگر یہ بندہ توبہ کر کے نہیں مرتا۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ زیادتی یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس میں ادھار نہیں چھوڑتا۔ بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کے گستاخ دیکھے گئے، اور جب ان کا بڑھاپا آیا تو ان کے ساتھ اس سے بھی بدتر ہوا، اور اس وقت وہ مولویوں پیروں کے پاس جاتا ہے، روتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے مارا ہے، مجھے گالیاں دی ہیں، اب میں در بدار ہوں، مجھے کوئی تعویذ دیں، وظیفہ دیں۔ لیکن اگر ذرا 20-25 سال پیچھے چلے جائیں اور جب اس کی زندگی کو دیکھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے آج میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا اور مرنے سے پہلے والی زندگی آپ کی عزت اور احترام والی ہو اور اس میں اطمینان اور سکون ہو، تو آج آپ اپنے والدین کے ساتھ صحیح ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی دنیا کو بہت اچھا بنا دے گا، اس لیے کہ وہ بے لوث ہیں اور ان کی دعائیں ہر وقت آپ کے لیے نکلتی ہیں، اور وہ دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے آج تقریر سنی اور ماں باپ تو مر گئے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں تو حق نہیں ادا کر سکا، یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ فرمایا اس شخص کو چاہیے ایک تو ان کے لیے دعا کرتا رہے، پکی جب بھی دعا کرے ان کے لیے کرے۔ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق، اس کی عمر اور عزت زیادہ ہو جائے، اس کا رزق زیادہ ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے،
اور اس کو عزت زیادہ ملے، تو وہ یوں کہا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا اللہ یہ تینوں چیزیں اس کو عطا کر دے گا۔ اب دعا ماں باپ کے لیے کر رہے اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں اس کے اوپر کھول رہے ہیں، اور اس کی یہ دنیا اچھی ہو رہی ہے، اچھے سے اچھی ہو جائے گی۔ ایک شخص روزانہ 1000 نوافل پڑھتا ہے اور ایک ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، تو یہ خدمت والا اس سے آگے کھڑا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے اور یہ حق ادا نہیں کر سکا، اگر ہیں تو خدمت کرے، آج سے ان کو راضی کر لے، اور ہر طرح ان کو دبائے، مٹھی چاپی کرے، ان کا خیال رکھے، اچھے طریقے سے ان سے بولے، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا اور خوشی ہو، انشاءاللہ وہ جو دعا ہے وہ 1000 ولیوں کی دعا سے بھی آگے چلی جائے گی۔ یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ایک تو مستقل ان کے لیے دعا کرے، دعا کبھی بھی نہ چھوڑے، جب بھی نماز پڑھے ان کے لیے دعا کرے، ویسے بھی کرے، اپنے لیے مانگے تو پہلے ان کے لیے مانگے، دنیا والوں کے لیے مانگے، انسانوں کے لیے تو ان کو ساتھ شامل کرے دعا میں۔ ایک تو یہ جب اس کی مسلسل دعا جائے گی اور اصال ثواب اس کی طرف سے، تو وہ وہاں اللہ ان کو خوش کر دے گا، اس سے قیامت کے دن یہ سرخرو ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، ماں باپ کے جو تعلق والے دوست احباب ہیں، والدہ کی سہیلیاں اور والد کے دوست جن کا بہت تعلق تھا ان کے ساتھ اور اس کو معلوم ہے، تو یہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، والد کے دوستوں سے تعلق خود رکھے، وقتاً فقتاً جائے، ان سے حال پوچھے، ان کا خیال رکھے، والدہ جن سے محبت کرتی تھی ان سے بھی تعلق رکھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو والدین کی نافرمانی کا معاملہ اس سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے سے ختم کر کے قیامت میں اس کو سرخرو فرما دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، اور آپ تو ان حقوق میں اتنا آگے تھے کہ والدین سے ہٹ کے ان تعلقات میں بھی آپ نے ان چیزوں کو ہمیشہ نبھایا ہے کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول پہ مال فدا کیا، جان فدا کی، اپنا سب کچھ نکاح کے ساتھ ہی اللہ کے رسول کے ہینڈ اوور کر دیا، اور مشکل دور میں رسول اللہ کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنی پوری زندگی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ اس طرح تعلق نبھایا کہ جو چیز بھی گھر میں پکائی، جہاں باقی عزیزوں، بیٹیوں اور رشتہ داروں کو بھیجی، تو آپ فرماتے تھے جاؤ یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر دے کے آؤ، جاؤ یہ حضرت خدیجہ کے فلاں تعلق والے تھے ان کو دے کے آؤ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کی سب سے لاڈلی بیوی تھی، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے یہ بات غصے میں کہہ دی، عورتوں میں ہوتا ہے بیویوں میں، کہ یا رسول اللہ وہ بوڑھی عورت تھی جو فوت ہو گئی، اور آپ ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں اور خدیجہ کی سہیلیوں کا، یہ کیا بنایا ہوا آپ نے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس نے فرمایا عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا نے مجھے ٹھکرایا تھا، اور اس کے مال، اس کے وقت، اس کی جان نے اس قدر اسلام کو تقویت دی ہے کہ میں خدیجہ تو دور کی بات ہے، خدیجہ کے تعلق والوں کو بھی کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے معاشرے کے دلوں کو جیتا ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو ماں باپ تو ان حقوق میں بیویوں سے بھی آگے کھڑے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس لیے ان کے جو تعلق والے دوست جن کے ساتھ ان کو محبت تھی ان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا، کبھی کبھی جانا، پوچھنا، حال احوال، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ بھی ماں باپ کو خوش کر دے گی۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔